بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ آج منگل کا روز نہایت ہی غیر معمولی ہے۔ ایک طرف تو سپریم کورٹ ہے جس نے آج عمران خان کے اوپر ہوئے قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر سے متعلق باز پرس کرنی ہے، جیسے متعلق اطلاعات یہ ہے کہ رات گئے اس کو اسلام آباد اس کی کاپی کو یا اوریجنل ایف آئی آر کو پہنچا دیا گیا ہے سیلڈ فارم میں، جس میں ایک نام تو واضح ہے، باقی دو جو ہے ان سے متعلق ہے کہ وہ سیلڈ رکھے گئے ہیں، ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شیئر نہیں کیے گئے۔ سپریم کورٹ نے اس سے متعلق تو پوچھنا ہے، لیکن اس سے متعلق کچھ چیزوں کا اندازہ پہلے ہو چکا ہے۔ رات گئے کیا ہوتا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر ٹرینڈنگ تک بنا دی ہے کہ ہماری منظی اور منشا اور ہماری درخواست کے مطابق ہمارے نامزد لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا، اس کی ڈیٹیل بتانی، لیکن ساتھ آج ایک اور اہم دن بھی ہے۔ آج غیر معمولی کور کمانڈر کانفرنس طلب کی گئی ہے۔ کہنے کو تو یہ موجودہ جنرل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی فوج کی کمانڈ کی سربراہی میں یہ آخری کور کمانڈر کانفرنس ہے، لیکن ہر لحاظ سے غیر معمولی ہے، اس وجہ سے کہ انہی کور کمانڈرز کے ایک کولیگ ہیں جن کے اوپر باقاعدہ ایف آئی آر کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر جماعت اس وقت ایک مدعا، ایک آواز بلند کر چل رہی ہے، نہ صرف سپریم کورٹ میں، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سامنے، ہر لحاظ سے عالمی میڈیا پر۔ رات کو سی این این سے بات کر رہے تھے عمران خان صاحب، اس وقت بھی مستقل طور پر ایک آواز بلند کی جا رہی ہے، اس لیے کرنا کیا ہے اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ لیکن کچھ دیگر خبریں رات گئے کی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، جس کو پھر سب کو ایک ساتھ جوڑیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آج کی صورتحال کس حد تک غیر معمولی چل رہی ہے۔ 24 گھنٹے جی اب گزر گئے، ایف آئی آر بھی ہو گئی، آج چیف جسٹس کے سامنے پیش بھی ہو جائے گی۔ ذریعہ پوری ٹائم بار دی گئی تھی، رات سے ہی کافی کنفیوژن کھڑی ہو چکی تھی کہ ایف آئی آر ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کی درخواست پر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، کہ سرکار کی مدعیت میں ہوئی ہے۔ اچھا، بہرحال جو اطلاعات چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پولیس کی مدعیت میں ہوئی ہے، لیکن سوال یہ ہے اگر پولیس کی مدعیت میں ہونی تھی تو 5 دن انتظار کس بات کا تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو بہرحال سپریم کورٹ کا حکم تھا، نہیں تو آج سو موٹا ہو جانا تھا، یا ہو بھی سکتا ہے۔ جب جس طرح پاکستان تحریک کے سامنے رات سے احتجاج شروع کر دیا نا، اس کے بعد لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا۔ توہین عدالت ہوتی ہے نہیں ہوتی آئی جی کے خلاف، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال یہ سب کچھ آئی جی صاحب کے کندھوں پہ رکھا جا رہا ہے، لیکن اصل کہانی آئی جی صاحب نہیں ہے، اصل کہانی کے کردار کچھ اور بھی ہیں، وہ بھی میں آگے جا کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کل 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں جی پرویز الہی صاحب کی، اور کس نہج تک چلی گئیں وہ ملاقاتیں، اس کی کچھ ڈیٹیلز مزید پتہ چل گئیں۔ بیچارے مونس بھی اس باری کچھ نہیں کر سکے، وہ چیزیں آپ کو بتا دوں جی۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر یہ نہیں ہوئی ہے ایف آئی آر، یہ کوئی اور نہیں، زبیر نیازی عمران خان صاحب کے بھانجے اور ایف آئی آر کے مدعی خود کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو کچھ نہیں دیے، ہم اسی ایف آئی آر کو مانیں گے جس میں وہ 3 نام ہوں گے جو ہماری جانب سے نامزد ہیں، یعنی شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور وہ اعلیٰ فوجی افسر۔ اس کے علاوہ ہم نہیں مانیں گے۔ پولیس نے درخواست کی کاپی ان کو دی نہیں ہے، سیل ہالڈ میں دی ہے، تو ڈیفینیٹ ایک سسپینس سرٹن ایک پلے رکھا گیا ہے، لیکن ان کے پاس اطلاعات یہ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکاری مدعیت میں صرف اور صرف نوید، جس نے عمران خان صاحب کے اوپر فائر کر کے ادھر جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، اور 2 نامعلوم افراد، ان کے نام 2 نامعلوم افراد کو نام کر کے اس کو سیل کر کے سپریم کورٹ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال ایف آئی آر اطلاعات کے مطابق سیلڈ ہے، اور صرف نوید کا نام ہے، باقی نامعلوم افراد ہے جی۔ رات گئے پی ٹی آئی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور ریجیکٹڈ ایف آئی آر ریجیکٹڈ کا ٹرینڈ بھی ٹویٹر کے اوپر چل رہا ہے۔ ہمارے 3 نام ہوں گے، ورنہ یہ ایف آئی آر ردی کا ٹوکرا ہے۔ یہ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری سے لے کے تمام قیادت پی ٹی آئی کی یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال آج پی ٹی آئی عدالت میں اپنا ایک نیا بیانیہ لے کے چلے جائے گی کہ جو ہم چاہ رہے تھے مدعی جس کو نامزد کرے تھے، ان کے بغیر یہ ایف آئی آر کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے۔ ایون کل عمران خان صاحب نے رات گئے سی این این کو انٹرویو دیا، اس سی این این کے انٹرویو میں بھی انہوں نے، اینکر نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں جس کی بنا پر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کو نامزد کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے جس کی بنا پر آپ انٹیریئر منسٹر کو کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے جس کی بنا پر آپ انٹیلیجنس کے اتنے بڑے افسر کو نامزد کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس یہ سارے کانسیکوینسز انہوں نے بتایا کہ میں 24 ستمبر کو یہ کیا، میں نے بتا دیا تھا کہ مجھے جان بوجھ کے مذہبی جنونی کے نام کے ہاتھوں مجھے کروایا جائے گا، جان بوجھ کے یہ پلاٹ بنایا جا رہا ہے، اور انٹیلیجنس اس کے اندر شامل ہے، اور کیا ہے شہباز شریف کے کچھ اسٹیٹمنٹ ایسی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ایسی تھی جس کی بنا پہ ہے۔ انہوں نے کہا اگر میرے غلط ہے تو ایف آئی آر میں نام تو دے، تفتیش میں نکال دیں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میری آواز تو رجسٹر ہو، میری بات تو رجسٹر ہو،
کہ جو ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال خان صاحب کل CNN کے آگے بھی اسی طرح تگڑا بولتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اچھا جی, اب آ جاؤں پرویز الہی صاحب سے. کل ملاقاتیں ہوئی ہیں جی پرویز الہی صاحب کی 2 چند گھنٹوں کے تھے, دوپہر میں ہوئی, ایک رات میں بھی ملاقات ہوئی ہے. مونس الہی ان کے ساتھ تھے. دونوں بار پرویز الہی صاحب نے کہا ہے عمران خان صاحب کو, آپ شہباز شریف کا نام کہ میں ڈال دیتا ہوں, آپ رانا ثناء اللہ کا نام کہ میں ڈال دیتا ہوں, یہ فوجی افسر کا نام نہ ڈالیں, یہ نکلوا دیں اپنی درخواست میں سے. انہوں نے کہا میری اتنی پسندی نہیں ہے, میں یہ نہیں کر سکتا, اس کا وزن نہیں اٹھا سکتا. آپ کو پتہ ہی ہے پرویز الہی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں, بہت, وہ جا ہی نہیں سکتے ان کے اگینسٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شروع سے ہی کہا ہی جاتا ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ, کبھی ٹانگا پارٹ, کبھی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی, ہمیشہ ان کو یہی کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا میں استعفیٰ دے دیتا ہوں, یہاں تک انہوں نے بولا, اور استعفیٰ کسی مخالفت میں نہیں دوں گا. اگلا وزیر اعلیٰ ہے کہ اس کے حق میں بیٹھوں گا, آپ اپنا وزیر اعلیٰ لے آئیں, مجھے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے, میں اس کے حق میں بیٹھ جاؤں گا, اس کے حق میں بیٹھ جاؤں گا. اب یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا میں بیٹھ جاؤں گا, 9 ممبر لے کے اگر PDM کی طرف چلے گا اور PDM کے کینڈیڈیٹ بن گئے تو کیا ہوگا؟ پاکستان کی سیاست ہے, کچھ رہ گیا ممکنات میں سے, کچھ انہونی اور اچھمبے والی کو باتیں رہ گئی ہیں. تو بہرحال یہاں تک گئے ہیں پرویز الہی صاحب کہ سر میں استعفیٰ دے دیتا ہوں, فوجی افسر کا نام نکال دیں. اچھا یہ ہو گیا. دوسرا صورتحال ورسٹ ہو رہی ہے, ابھی میں دوسرے اجلاس کی طرف آؤں گا, کور کمانڈر اجلاس کی طرف. صورتحال ورسٹ ہو رہی ہے جی. کل لاہور میں گورنر ہاؤس کے باہر بڑا احتجاج ہوا, اچھا خاصا تگڑا احتجاج تھا, ایون شہباز شریف صاحب کا پتلا تک جلایا گیا ادھر. زیادہ کشیدہ صورتحال راولپنڈی میں جی, بہت زیادہ. KPK کا اسلام آباد کا جو بارڈر ہے نا, وہ داخلی و خارجی دونوں راستے بند کر دیے گئے. اچھا جی, راولپنڈی میں تو یہ تک اطلاع ہے کہ ٹینٹ اور خیمے وغیرہ تک منگوا لیے گئے ہیں. انہوں نے PTI نے بھرپور احتجاج کرنے کا سوچ لیا, یہی وجہ کہ آج اور کل یعنی 2 دن کے لیے مکمل اسکول تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں. اور لگ یہ رہا کہ اسلام آباد چاروں طرف سے بند کرنے کا پلان ہے, اور اس پلان کی طرف آ گئے ہیں. لیکن دوسری طرف بڑی حساس چیز ہے, اگر اسلام آباد چاروں طرف سے بند ہو جائے تو سعودی آفیشلز نے بھی کنفرم کر دیا ہے 21 نومبر کو MBS محمد بن سلمان وہ آ رہے ہیں پاکستان. جب وہ پاکستان آ رہے ہیں تو معاملات تو ورسٹ ہوتے جا رہے ہیں. اس سچویشن پہ اتنی دیر تک نہیں ہوگا, ڈیفینیٹلی طاقت کا استعمال کرے گی, ڈیفینیٹلی طاقت کا استعمال کرے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جمعرات تک, پہلے منگل تھا, منگل سے بدھ ہوا, بدھ سے جمعرات کر دیا, لانگ مارچ وزیر آباد سے اس کا آغاز. یعنی اس دوران دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے مارا ماری کی, حکومت نے طاقت کا استعمال کیا, حکومت نے ڈنڈا ڈولی یا گولی چلائی یا کسی قسم کی بھی تیزی دکھائی, تو پھر عمران خان صاحب ڈائریکٹ اسلام آباد کی کال بھی دے سکتے ہیں, یا ڈائریکٹ راولپنڈی کی کال بھی دے سکتے ہیں, اور اس کو خود لیڈ کریں. اس باری گھر سے نہیں, زمان پاک نہیں بیٹھیں گے. جنہوں نے کہا تھا نا میں تھوڑا ریسٹ لے لوں گا, جس طرح مجھے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ دیا تو میں لے لوں گا, شاید ایسا ہو. تو خان صاحب یہ شاید یہ وقت دیتے ہوئے دیکھنے کی بھی کوشش کریں کہ کس طریقے سے استعمال ہوگا. تھکا تو رہے ہیں, مائنڈ گیم ہے, بوائلنگ پوائنٹ تک لے آئے ہیں, لیکن اس میں سب سے حساس چیز جو آ گئی ہے نا, جس میں حکومت کے لیے چیزیں کافی مشکل ہیں, وہ ہے 21 نومبر. 21 نومبر سے پہلے یہ تمام چیزیں سمٹنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, ڈائریکٹ کال دے سکتے ہیں عمران خان صاحب. اب آ جاؤں جی کور کمانڈر اجلاس. ویسے تو ہر مہینے کے سیکنڈ ٹیوزڈے, سیکنڈ منگل کو کور کمانڈر اجلاس ہوتا ہے, جس میں ملک کی داخلی صورتحال, خارجہ امور اور اسپیشلی بارڈر کی صورتحال, اور تمام کورس کے جو چیف ہیں وہ اپنی اپنی کارکردگی کے حوالے سے, درپیش چیلنجز کے حوالے سے, جوانوں کی کارکردگی کے حوالے سے, ان کی ایکسرسائزز کے حوالے سے, ان فیوچر جو جوائنٹ کنٹریز کے ساتھ ہماری ایکسرسائز ہیں ان کے حوالے سے, یا کچھ بھی ہے وہ امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. آج کی جو یہ کور کمانڈر کانفرنس ہے نا, یہ ہر لحاظ سے غیر معمولی ہے. اکارڈنگ ٹو ISPR اسٹیٹمنٹ, عمران خان صاحب نے ادارے پر حملہ کیا ہے. اکارڈنگ ٹو عمران خان, میں نے بالکل بھی ادارے پہ حملہ نہیں کیا, میں نے ادارے کے ایک افسر کو نامنیٹ کیا. ٹھیک ہے, اس موقع پر یہ کور کمانڈر کانفرنس موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی موجودگی میں یہ آخری کور کمانڈر کانفرنس ہے. اس کے بعد نیا ہی چیف آ کے کور کمانڈر کانفرنس کو ہیڈ کرے گا. تو بہت اہم ترین آج کا دن, بہت فیصلہ کن. کور کمانڈر کانفرنس کے منٹس بڑے میٹر کریں گے. شاید یہ وہ منٹس نہ ہو کہ 2 طرفہ امور, ملک کی داخلی اور خارجی صورتحال, درپیش چیلنجز پر بات ہوئی, دہشت گردی کے خلاف جنگ پر بات ہوئی. نہیں, یہ چھوٹی چیز نہیں ہے.
پوری دنیا میں چلی گئی یہ بات، پوری دنیا میں یہ بات چلی گئی ہے، تو اس لحاظ سے کافی زیادہ عام ہے، غیر معمولی ہے۔ سپریم کورٹ کی آج کی ہیئرنگ اور کور کمانڈر کانفرنس، یہ اپڈیٹس تھیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔